إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے، جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تمام نبیوں، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں تعلیم کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ تعلیم جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور تعلیم کی بنیاد دینی تعلیم ہو، اس کا اشارہ قرآن اور حدیث کے بے شمار مقامات پر ہیں۔ جس طرح دینی تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ علق میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دینی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ دینی تعلیم اگر ہم کہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ دراصل عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات سے متعلق جو بھی احکام اور مسائل ہیں قرآن حدیث کے، ان کو جاننا دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کا مطلب ہے عقیدے کے بارے میں جاننا، ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ، اس کا بلیف سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ جاننا چاہیے کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، اسے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کا، بندوں کے ساتھ معاملات کا جو اصول اور ضابطہ بتایا ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن مرد کو یا ایک مومن عورت کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ تمام مسائل حلال اور حرام کے سلسلے میں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہی ہے دینی تعلیم۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم شریعت میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ بات ہم بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، گنوا دیے۔ جو چیزیں قیامت تک وجود پذیر ہونے والی تھی، ان تمام چیزوں کے نام بھی گنوا دیے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں یعنی نسل آدم کی ڈی این اے میں اس بات کو رکھ دیا ہے کہ جو دنیاوی علوم ہیں وہ علوم یہ حاصل کرتے رہیں گے، یہ ان کا بنیادی خاصہ ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات کے افق پر، آسمانوں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، اور انسان کی اپنی جانوں میں، اپنے نفوس میں۔ دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ سائنٹیفک لاز، سائنٹیفک اصول ہم انسانوں کو سمجھائیں گے۔ اشارہ یہ ہے کہ انسانوں کو سائنسی علوم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ تیاری کرو، مضبوطی کے ساتھ تیاری کرو ان تمام قوتوں کو حاصل کرنے کی جو قوتیں ضروری ہے تمہیں دشمن سے بچانے کے لیے۔ اگر کسی زمانے میں تعلیم سب سے بڑی قوت بن جائے تو اس قوت کا حاصل کرنا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کوئی تفریق تو نہیں کی، کوئی بھید بھاؤ تو نہیں کیا، مگر اس کی ترتیب بتائی ہے۔ ترتیب کیا بتائی ہے کہ پہلے دینی علم، بنیاد دینی علم ہو، اس کے بعد تمام دنیاوی علوم ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی ابتدائی آیت میں ہی فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اقرأ، پڑھو، تعلیم کی شروعات کرو باسم ربک الذی خلق، اس اپنے رب کے نام سے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ علم کی، قرأت کی، پڑھنے کی، اسٹڈی کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے بعد تمام علوم حاصل کرو۔ اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں پوری کائنات کی تخلیق کی بات کر دی ہے، پوری کائنات کی بناوٹ کی بات کر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سائنسی علوم کی بات کر دی ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا ہے، علق سے بنایا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے کہ ہیومن سائنس کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری ہی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان تمام علوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیاد کیا بتائی کہ آپ جغرافیہ کا علم، کائنات کا علم، ہیومن سائنس کا علم، میڈیکل سائنس کا علم، تمام علوم حاصل کرو، کیونکہ یہ قوت ہے، یہ پاور ہے، یہ ضرورت ہے، سروائیول کے لیے لازمی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی اشارہ دیا بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ بنیاد رب کی معرفت، رب کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے علم کا حاصل کرنا عام ہے، ان کو کام کرنا ہے، ان کو جاب کرنا ہے، ان کو سروائیو کرنا ہے، ان کو معاشرے میں رہنا ہے، مگر عورتوں کے لیے علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے ویلڈ ریزنز کیا ہیں قرآن اور حدیث میں؟ اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد تو عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، ان کا عالم ہونا، ان کا حافظ ہونا، ان کا داعی ہونا ضروری ہے اور وقت کا مطالبہ ہے، مگر کیا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ داعیہ بنیں، عالمہ بنیں، حافظہ بنیں؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی اس روایت میں عام طور سے فرمایا، کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ، کہ علم کا حاصل کرنا، بنیادی علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر، مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علم دین کے دو بنیادی شعبے ہیں جس پر ہم تفصیل سے ابھی گفتگو کریں گے۔ ویلڈ ریزنز کیا ہیں عورتوں کے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ قرآن اور حدیث میں ویلڈ ریزنز، اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ارشاد مبارک کہ ہر مسلمان پر بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ علم کی دو بنیادی شکلیں ہیں، علم دین کی دو بنیادی شکلیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہر مسلمان پر بنیادی علم دین حاصل کرنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ یہ بنیادی علم دین حاصل کرنا فرض کیا ہے؟ مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں پر، اور کتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، جو اگر حاصل نہیں کریں تو ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت گناہ گار قرار دیے جائیں گے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ائمہ کا، علماء کا، محدثین کا ایک اصول پہ اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے
اصول کیا ہے؟ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ کسی فرض عبادت کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی علم ضروری ہے، کسی فرض عبادت کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی علم ضروری ہے تو اس علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، اس علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتا دیا کہ نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار واپس کیا، پھر سے پڑھیے، نماز آپ نے نہیں پڑھی، پھر سے پڑھیے، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، پھر سے نماز پڑھیے، آپ نے نماز رسول اللہ والی نماز پڑھی ہی نہیں۔ 3 مرتبہ واپس کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز کا طریقہ بتایا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ نماز فرض عبادت ہے، اس عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے جو علم ضروری ہے، جو معلومات ضروری ہے، جو تفصیلات ضروری ہے، ان تفصیلات کا جاننا، ان معلومات کا حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محدثین نے باضابطہ طور پر ابواب قائم کیے ہیں، طہارت کا بیان ہے، نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے نا، مرد کیسے طہارت حاصل کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتا دیے ہیں۔ عورتوں کے لیے الگ سے ابواب ہیں، یہ کتاب الحیض ہے، کتاب النفاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وسیلے اور طریقے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علوم کے بغیر فرض عبادت کو، نماز کو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عقیدے کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے تقاضوں کو ادا کیا، تب وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اصول ہے عقیدے کا۔ گویا جس کا عقیدہ صحیح رہا، جس کا بلیف سسٹم صحیح رہا، وہی جنت کا حقدار ہے، وہی جنت میں جائے گا۔ اب ظاہر ہے عقیدہ کا جاننا فرض ہے، ضروری ہے۔ جب تک کہ ایک مسلمان عقیدے کے علم کو حاصل نہیں کرے گا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ یہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، توحید کا علم حاصل کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ گویا عقیدہ کا علم حاصل کیے بغیر کسی انسان کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عقیدے کی تفصیلات معلوم کرنا، کیا بدعات ہیں، کیا خرافات ہیں، کیا شرکیہ رسوم ہیں، اور توحید کے لوازمات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننا اور ان تمام معلومات کو حاصل کرنا جس طرح مرد پر فرض ہے، اسی طرح عورتوں پر فرض ہے۔ کیونکہ ان علوم کو جانے بغیر نہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں، نہ عبادات صحیح ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ بنیادی علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد پر جس طرح فرض ہے، اس طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی لیے جس طرح مرد علم حاصل کرتے ہیں مسجدوں میں جا کر، ہے نا، آن لائن کلاسز لے کر، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں مسجدوں میں جانے دیا جائے، وہ مسجدوں میں آئیں، وہ ان درسگاہوں میں جائیں جہاں علم دین کی اشاعت ہو رہی ہو، علم دین کی تبلیغ ہو رہی ہو۔ اس کے بغیر وہ علم دین حاصل نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ ایسے کلاسز سے جڑیں جن میں علم دین کی تبلیغ ہو رہی ہو، علم دین کی اشاعت ہو رہی ہو۔ اچھا، وہ علم جو تفصیلی علم ہے شریعت کا، اس کا حاصل کرنا امت کے چند مردوں پر یا چند عورتوں پر فرض کفایہ ہے، فرض عین تو نہیں ہے۔ عالم بننا، فاضل بننا، مفتی بننا، یا کہہ لیجئے کہ عالم یا مولوی بننا سارے مسلمانوں پر فرض تو نہیں ہے، مگر چند مسلمانوں پر فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع سے اس طرف اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں واضح طور پر اشارہ کیا، کیا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتے، وہ مدرسوں میں جاتے، وہ ان اداروں میں جاتے جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہو، ایسا کیوں نہ ہوا؟ ایسا ہونا چاہیے۔ من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ علم دین حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹے، اپنے قوم کے درمیان آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں، انہیں جہنم سے ڈرائیں اور جنت کے قریب کریں۔ الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے، اللہ سے ڈرنے والی بن جائے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح چند مردوں پر، مسلم معاشرے کے چند مردوں پر علم دین کا تفصیلی علم حاصل کرنا ضروری ہے، عالم اور فاضل بننا ضروری ہے تاکہ قوم کی رہبری کی جائے، رہنمائی کی جائے، اسی طرح عورتوں پر بھی ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ عالمہ اور فاضلہ بنیں تاکہ وہ اپنے قوم کی عورتوں کی اصلاح کر سکیں، انہیں سمجھا سکیں، انہیں تبلیغ کر سکیں، ان کی تعلیم اور تربیت کر سکیں۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی مرد معاشرے اور سماج میں اتنا پڑھا لکھا نہ ہو، عالم دین کے درجے پر فائز نہ ہو، یا دین کا تفصیلی علم اس کے پاس نہ ہو، تو آپ بعض علماء کے نزدیک پڑھ لیجئے گا کہ سارا معاشرہ گناہ گار ہوتا ہے، سارا معاشرہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ خود بھی کوشش کرو کہ ایسے ادارے سے جڑو، موقع نہیں ملا ہے تو موقع نکالو، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو ایسے اداروں میں بھیجو تاکہ یہ ذمہ داری ادا ہو سکے۔ یہ پہلا ریزن ہے عورتوں کے دینی علم حاصل کرنے کا۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جہاں مسلمان مردوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اسلامی تہذیب کو عام کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح یہ ذمہ داری عورتوں پر بھی ہے۔ اسی لیے آپ جب قرآن کریم کی دعوتی یا دعوت سے متعلق آیتوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ ایک عموم پائیں گے، ایک قسم کا عموم پائیں گے۔ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی مطالبہ کیا اور عورتوں سے بھی مطالبہ کیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں۔ کس بات کے لیے مددگار ہیں؟ یأمرون بالمعروف، تاکہ وہ قرآن و سنت کی اچھی باتیں لوگوں میں عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اور وینہون عن المنکر، جتنی بھی بری باتیں ہیں، شرک کی باتیں ہیں اور حرام سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، ان تمام باتوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ یأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے اسی کام کو کرنے کے شرط پر یہ اعلان کیا اولئک هم المفلحون، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی مسلمان مرد، وہی مسلمان عورتیں کامیاب ہیں، مفلحون۔ جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جس طرح دین کی تبلیغ کی ذمہ داری مردوں پر ہے، اسی طرح دین کی تبلیغ کی ذمہ داری عورتوں پر بھی ہے۔ اسی لیے عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دینی تعلیم سے جڑیں، دینی تعلیم حاصل کریں۔ اب دیکھیے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بڑھ کر اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو یہ کہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، نیک عمل بھی کرے، اچھے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلائے، اس کا کردار بھی درست ہو اور کہے اننی من المسلمین، مجھے دیکھو، میرا کردار، میرا قول، میرا گفتار سب قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، میں مسلمان ہوں۔ یہ حکم جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے جو باتیں تم نے سنی ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ بات دوسرے تک پہنچا دو، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ تو دوسرا،
ویلڈ ریزن کیا ہے عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے، عورتوں کے عالمہ بننے کے لیے، عورتوں کے فاضلہ بننے کے لیے، عورتوں کے داعیہ بننے کے لیے، کہ جو حکم مسلمان مردوں کے لیے ہے وہی حکم مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تیسری چیز اور تیسرا گراؤنڈ جو ہے، تیسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو صرف ماں کی حیثیت، بیوی کی حیثیت، بیٹی کی حیثیت، بہن کی حیثیت سے اس دنیا میں وجود نہیں بخشا، بلکہ ایک اور بھی حیثیت ہے اور بہت بڑی حیثیت ہے۔ وہ حیثیت کیا ہے کہ عورتیں ہم سب کی معلمہ ہیں، ٹیچر ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے نسل نو کے لیے، ہر نئی نسل کے لیے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر انسان اپنی فطرت سلیمہ پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے میسج اور پیغام کو لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ فابواہ یہودانہ، مگر اس کے والدین اس کی ٹیچنگز کے ذریعے، والدین کی تربیت کے ذریعے سے وہ یہودی بن جاتے ہیں، مجوسی بن جاتے ہیں، نصرانی بن جاتے ہیں، کچھ اور بن جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ والدین کی پوزیشن ایک ٹیچر کی ہے، جو تعلیم دیتے ہیں، جو تربیت کرتے ہیں اور اپنے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ اشارہ ملا کہ عورت صرف ماں ہی نہیں ہے، بیٹی ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معلمہ ہے، ایک خاندان کو پڑھانے والی ہے، ایک خاندان کی تربیت کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ ایک عورت جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ کس کی ذمہ دار ہے؟ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، نگراں ہیں، نگہباں ہیں۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے اس بات کی کہ اس نے اس کے شوہر کے گھر کو کس طور پر سینچا ہے اور سنوارا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ جو ذمہ داری اس کے شوہر نے اس پر لاگو کی تھی، نافذ کی تھی، وہ گھر سے باہر تھا، اس نے اپنے شوہر کے حکم کو کتنا مانا ہے، اس نے اپنے گھر کی تربیت میں کیا رول ادا کیا ہے، کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو ایک عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ایک ٹیچر ہے، نسل نو کی تربیت کرنے والی ہے۔ اور ایک ریزن اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جس طرح مردوں کے الگ الگ رائٹس ہیں، عورتوں کا بھی رائٹس ہیں۔ عورتوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے، عورتوں کا حق ہے کہ انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے دیا جائے، یہ عورتوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ عورتیں کیسی ہوں، جو قرآن اور حدیث پڑھنے والی عورتیں ہیں وہ کیسی ہوں؟ فالصالحات، نیک ہوں، صالح ہوں، قرآن اور حدیث پر چلنے والی ہوں، قانتات، اپنے شوہروں کی تابع داری کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو، اپنے شوہر کے حقوق کو جاننے والی ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ ادا کرنے والی ہوں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے باضابطہ طور پر عورتوں کے الگ الگ حقوق بیان کیے ہیں، ہے نا، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے۔ وراثت میں پہلا حصہ جس مذہب نے دیا ہے، جس دین نے دیا ہے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو علم دین کے ذریعے سے، دینی تعلیم کے ذریعے سے عورتوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، عورتیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر پاتی ہیں کہ وہ ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پہ عورت کے سلسلے میں یہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی ایک پوری صورت عورت کے نام پہ ہے، عورت کے جینڈر کے نام پہ، سورہ النساء، سورہ مریم، اسی طرح سے سورہ مجادلہ میں جس کے مکالمے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے وہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے۔ اسی طرح سے آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، حدیثوں میں الگ سے مسائل عورتوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الطلاق ہے، یہ کتاب النکاح ہے، یہ کتاب الحیض ہے، یہ باب النفاس ہے۔ یہ ساری تفصیلات عورتوں کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے رائٹس بھی ہیں، اپنے حقوق بھی ہیں۔ عورتیں اگر دین اسلام کو پڑھیں گی، دینی تعلیم سے جڑیں گی تو اپنے حقوق کو جان پائیں گی، ساتھ ساتھ میں وہ معاشرے کے ظلم سے بچ پائیں گی۔ معاشرے میں جو ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، اس سے بھی وہ بچ پائیں گی، کانفیڈنٹ بن پائے گی۔ شریعت نے یہ حق ان کو
دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہتر انسان، سماج کا بہترین اور معتبر انسان وہ ہے جو اپنے گھر اور خاندان میں بہتر ہو۔ عورتیں بھی یہ حق رکھتی ہیں کہ وہ بہترین انسان بنے، سماج اور معاشرے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے یہ رائٹس انہیں دیے جانے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں خود بھی دین تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے خواتین کو بھی دین تعلیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم قرآن و سنت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اسلامی تہذیب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اسلامی مراکز ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں جذبہ اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ وہ شان و شوکت عطا فرما اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے رہیں۔ اے اللہ ایسی کوئی صورت نکال دے کہ ہم بھی ان کی محنتوں میں شامل ہو سکیں، ہم بھی انہیں سپورٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔